السلام علیکم۔ آج پیر ہے، اپریل کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ استنبول امن کانفرنس اگر 16 اپریل کو شروع ہوتی ہے تو ان کا گروپ اس میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ مستقبل میں اس کی شرکت کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو اطلاعات مل رہی ہیں کہ ترکی اس ہفتے دیر گئے اس کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ بہت سی اطلاعات گردش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ طے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی اطلاعات کے مطابق افغانستان میں مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد 4 روزہ دورے کے بعد آج صبح کابل سے واپس روانہ ہو گئے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان صدر کی جانب سے انتخابات کے ذریعے تبدیلی امن کی راہ میں رکاوٹ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ طالبان نے گزشتہ 20 سالوں کے دوران کسی ایک الیکشن میں بھی شرکت نہیں کی ہے۔ افغان پارلیمان کے نمائندے پر امید ہیں کہ استنبول کانفرنس کے دوران طالبان اور افغان حکومت افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کسی ممکنہ جنگ بندی پر متفق ہو جائیں گے۔ استنبول کانفرنس سے قبل امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت زلمے خلیل زاد نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے آئندہ استنبول کانفرنس کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کے لیے حکومت اور سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے کارکنوں اور سفارتی برادری سے ملاقات کی ہے۔ میانمار میں جمہوریت پسند مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہفتے کے اختتام پر مزید 80 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں خانہ جنگی کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ، عینی شاہدین اور سیاسی قیدیوں کی ہمدرد تنظیم AAPP کے مطابق یہ ہلاکتیں میانمار کے سب سے بڑے شہر ینگون سے 65 کلومیٹر دور شہر باگو میں جمعرات اور جمعے کے دوران ہوئی۔ بنی اسنیاء امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی کے اس ملک میں لوگ جمہوریت کی بحالی کی خاطر یکجا ہو رہے ہیں۔ اس دوران 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور فوجی جنتا کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مغربی حصوں میں لوگ گھروں میں دستی بم بنا کر سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں تو دوسری طرف کئی افراد معزول جمہوری رہنماؤں کی اس سوچ کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک وفاقی فوج بنائی جائے جو فوجی جنتا کا مقابلہ کر سکے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کی میانمار کے لیے نمائندہ خصوصی کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک بہت بڑی خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور خونریزی قریب دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں میانمار کی فوجی جنتا پر زور دیا تھا کہ مارشل لاء کو ختم کیا جائے اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایران نے ملک کی زیر زمین نتانز نیوکلیئر تنصیب میں بلیک آؤٹ کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ یورینیم افزودہ کرنے والی سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچا ہے اور ایران اسرائیل سے انتقام لے گا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی اکبر صالح نے کہا تھا کہ اتوار کی یہ کارروائی جوہری دہشت گردی ہے۔ اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے انٹیلیجنس کے 2 عہدیداروں کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ انہیں نقصان کے بارے میں بریف کیا گیا ہے، بتایا ہے کہ یہ واقعہ ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کے لیے سخت جھٹکا ہے اور نتانز کو بحال کرنے میں 9 ماہ تک لگ سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بلیک آؤٹ میں اسرائیل کا رول ہے۔ اسرائیل کے متعدد میڈیا آؤٹ لیٹس نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور یہ سائبر حملہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی نگراں ادارے IAEA نے اتوار کے روز کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔
امریکہ اور ایران ایک دوسرے کو سن 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس لانے کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ویانا میں کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ ایران پر عائد کردہ تمام پابندیوں کو ہٹائے، تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ تعطل کا باعث بن سکتا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ایران اور امریکہ کے سفارتکاروں کے درمیان ابتدائی مذاکرات کا دور جمعے کو ختم ہوا، جس میں یورپی یونین کے ثالثین کی طرف سے فریقین کو پیغامات دیے گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا آغاز گزشتہ ہفتے منگل کو وینا میں ہوا تھا، جس میں ایران نے معاہدے میں شامل دیگر 5 ممالک برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس کے مندوبین سے ملاقاتیں کی تھیں، جبکہ ان ممالک کے مندوبین نے امریکی سفارتکاروں سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ ان مذاکرات میں ایران کی قیادت کرنے والے نائب وزیر خارجہ عباس اراغچی کے حوالے سے جمعے کو ایران کے نشریاتی اداروں پریس ٹی وی نے کہا تھا کہ تہران معاہدے پر کلی طور پر عمل کر سکتا ہے اگر امریکہ عائد کردہ پابندیوں کو ہٹا دے۔ عباس کا مزید کہنا تھا کہ ایران ان پابندیوں کو ہٹائے جانے کی تصدیق چاہے گا۔ دوسری طرف امریکی حکام کی طرف سے اس مطالبے کو رد کیا گیا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایران پر لگائی جانے والی کچھ پابندیاں جائز ہیں۔ پریس ٹی وی کا مزید کہنا تھا کہ تہران ان مذاکرات کو درست سمت کی طرف بڑھتا ہوا سمجھتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اتوار کے روز اپنے اسرائیلی ہم منصب بینی گینٹس سے ملاقات کی ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے آسٹن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کی دفاعی اثاثے حاصل کرنے کی طویل عرصے کی منصوبہ بندی، علاقائی سیکیورٹی چیلنجز اور اسرائیل اور مسلم اکثریت والے ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے سمیت وسیع علاقائی دفاعی امور پر بات کی ہے۔ آسٹن امریکی صدر جو بائیڈن کی کابینہ کے پہلے اعلیٰ سطح کے عہدیدار ہیں، جنہوں نے اس اعلان کے بعد اسرائیل کا دورہ کیا ہے کہ امریکہ سن 2015 کے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کے لیے ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ فرانس کی حکومت نے اتوار کے روز ایک اسلامک کلچرل سینٹر کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے، جس پر اسلام کے خلاف نعرے لکھے گئے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ ریپبلک پر حملہ ہے۔ رین شہر میں نماز کے کمرے کی دیواروں پر یہ نعرے ایسے میں چپکائے گئے ہیں جب دنیا کے دیگر حصوں کی طرح فرانس میں بھی منگل سے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈرمانا نے کہا ہے کہ یہ فرانس میں مذہب پر یقین کی بنیادی آزادی پر ایک نفرت انگیز حملہ ہے، اور مسلمان بھی تحفظ کا وہی حق رکھتے ہیں جو ملک میں دیگر مذہبی گروپوں کو حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ماہ سیام کے احترام میں کھانے پینے کی اشیاء کو روزہ داروں کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے ریستورانوں کو پردے سے ڈھانپنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق رمضان کی مناسبت سے سٹی اسٹیٹ کے محکمہ اقتصادی ترقی نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ریستوران میں دن کے اوقات میں کھانے پینے کی سرگرمیوں کو چھپانے کی ممانعت ہوگی۔ یو اے ای کے سرکاری خبر رساں ادارے ایمریٹس نیوز ایجنسی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ریستوران کے اندر صارفین کو پردے لگا کر یا کوئی رکاوٹ کھڑی کیے بغیر خدمات فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔ نئے اعلان کے بعد ریستوران کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوگا کہ وہ دن کے اوقات میں کھانا پیش کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کریں۔ اے پی کے مطابق رمضان المبارک میں ریستوران کو ڈائننگ کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کرنے اور ڈائننگ ایریا کو روزہ داروں سے چھپانے پر پابندی ختم کرنے کا مقصد ملک میں سیاحت کو فروغ دینا بتایا جاتا ہے۔ بعض عرب خلیجی ریاستوں میں رمضان المبارک کے دوران ریستوران کو پردوں سے چھپانے اور دن کے اوقات میں عوامی مقامات پر کھانے پینے پر سزائیں بھی مختص ہیں۔ سوڈان کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سوڈان کو اس سال گرمی اور سردیوں میں زرعی پیداوار کے لیے $400 ملین کی مالی مدد فراہم کریں گے۔ سوڈان میں کابینہ امور کے وزیر خالد عمر یوسف نے مارچ میں خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا
کہ سعودی عرب نے سوڈان میں سرمایہ کاری کے لیے ایک مشترکہ فنڈ میں $3 ارب کی امداد دینے اور دوسرے فریقوں کی شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سوڈان کی کابینہ نے اتوار کے روز خرطوم میں سعودی سفیر سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ طے پانے والے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سوڈان انتہائی خواہش مند ہے۔ پاکستان کی پنجاب پولیس نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کو حراست میں لے لیا ہے۔ تحریک لبیک نے گزشتہ روز فرانس کے سفیر کو پاکستان بدر کرنے کے مطالبے پر 20 اپریل تک عمل نہ کرنے کی صورت میں تحریک ناموس رسالت مارچ کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کا سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے حوالے سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم وزیر اعظم پاکستان نے چند روز قبل وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور شیخ رشید سمیت ملاقات کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی تھی کہ تحریک لبیک کے ساتھ گزشتہ ماہ طے پانے والے معاہدے کو قرارداد کی شکل دی جائے تاکہ اسے اسمبلی میں پیش کیا جا سکے۔ تاہم ابھی اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ واضح رہے کہ سعد حسین رضوی خادم حسین رضوی مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے چوک اور سبززار پچھلے کئی دنوں سے احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا مرکز بن چکا ہے۔ صوبے بھر کے مختلف سرکاری اداروں سے منسلک ملازمین اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے، جبکہ جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں تباہ شدہ گھروں اور املاک کے معاوضوں کی ادائیگی کے مطالبے کر رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے کوئلے کی کانوں سے منسلک مزدور جن کی لاشیں اغوا کے لگ بھگ 10 سال بعد برآمد ہوئی ہیں، ان سے اس واقعے کی تحقیقات کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ ان 16 مزدوروں کو فروری سن 2011 میں قبائلی ضلع خیبر کے درہ آدم خیل سے ملحقہ علاقے کالا خیلہ سے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی باقیات چند روز قبل کوہاٹ کے ایک پہاڑی علاقے سے ملی ہیں۔ اب نہ صرف لواحقین بلکہ مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس واقعے کی تحقیقات اور اس میں ملوث لوگوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن عبد الرحمن المعروف رحمان پیر کی صبح لاہور میں 90 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ رحمان نے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے ذریعے عوامی حقوق کی جدوجہد سمیت آزادی اظہار، انصاف کی فراہمی اور آئین کے تحفظ کے لیے بے قلم سے جدوجہد کی۔ انہوں نے 65 برس تک صحافت کی دنیا میں خدمات انجام دیں۔ وہ 3 انگریزی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی موت کی خبر کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی بدھ کو امریکہ میں غلامی کی تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن بنانے کے ایک بل پر غور کرے گی اور اس کے حوالے سے مناسب تجاویز پیش کرے گی۔ امریکی کانگریس کے اراکین نے دہائیوں سے غلامی کی جانچ کے لیے قانون سازی متعارف کروائی ہے، جس کا آغاز 1600 کے اوائل میں ہوا تھا۔ ایوان نمائندگان کی جوڈیشل کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان قانونی مسودوں کے حوالے سے یہ پہلا سیشن ہوگا۔ برطانیہ کے گرجا گھروں میں شہزادہ فلپ کو یاد رکھنے کے لیے سروسز کا اہتمام کیا گیا اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جس کی ظاہری شخصیت کے پیچھے ذاتی عقیدے اور دوسروں کے عقائد کے بارے میں آگاہی کے لیے گہرا تجسس چھپا ہوا تھا۔ پرنس فلپ جمعے کے روز 99 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ اور اب کورونا سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے 1 سال سے زیادہ عرصے قبل کورونا وائرس کے آغاز پر ابتدائی خطرے پر قابو پانے میں سستی دکھانے پر چین کو اتوار کے روز مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں زیادہ سنگین نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے NBC نیوز کے میٹ دی پریس شو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ چین جانتا ہے کہ کووڈ 19 کے ابتدائی مراحل میں اس نے وہ نہیں کیا جو کرنے کی ضرورت تھی،
जिसमें सही वक्त पर बैन अवी माहिरीन को रसाई देना, सही वक्त पर मालूमात शेयर करना और सही वक्त पर शफाफियत को यकीनी बनाना शामिल है। ब्लिंकन के इस बयान पर चीन की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। जनूबी एशिया में हफ्ते को रिपोर्ट किए जाने वाले कोरोना केसेस के बाद खत्ते में मौजूद 7 ममालिक में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 1,50,00,000 से तजावुज़ कर गई है और भारत इन ममालिक में सर फहरिस्त है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जनूबी एशिया के ममालिक में, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं, दुनिया भर में रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस में से 11% केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दुनिया भर में इस मोहलिक वबा से होने वाली हलाकतों में से 6% हलाकतें इन जनूबी एशियाई ममालिक में हुई हैं। भारत में हफ्ते को वबा के सबब मजीद 794 अमवात भी हुई हैं। हुकूमत के मुताबिक कोरोना केसेस में हालिया इजाफे की वजह लोगों का बड़े इज्तिमात में शरीक होना और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना है। भारत का मगरबी हमसाया मुल्क पाकिस्तान इस खत्ते में वबा से दूसरा मुतासरा मुल्क है और मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।